بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے گاؤں کا کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل گاؤں والوں کو بنگال کے جادو کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ وہاں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور ان آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے تو وہ آدمی وہیں بت بن جاتا ہے اور عورت اسے اپنے اشاروں پر چلاتی ہے۔ بنگال کی عورتوں کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ کوئی عورت کسی مرد کو پسند کر لے اور وہ مرد اس کی محبت کو ٹھکرا دے، وہ عورت اس کی روح کو گنے میں ڈال لیتی ہے۔ وہ مرد چلتا پھرتا رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، مگر اس کی روح کسی عورت کے قبضے میں ہوتی ہے۔ وہ عورت یہ گنا چوستی ہے تو مرد جہاں بھی ہو وہاں درد سے تڑپنے لگتا ہے اور درد سے پریشان ہو کر اس عورت کے قدموں میں جا گرتا ہے۔ بنگال کے جادو کا ایک کرشمہ یہ بھی بتاتے تھے کہ کسی کے ہاتھ آ جائے تو وہ لوہے کو ہاتھ لگائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے۔ کہتے تھے کہ یہ جادو کسی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ خاص قسم کے حسن والی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں موٹی اور مستانی ہوتی ہیں اور بال اتنے لمبے کہ گھٹنوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ بھی کہتے تھے کہ بنگال سونے کے خزانوں کا دیش ہے، لیکن یہ خزانہ اسی کو ملتا ہے جس میں کوئی خاص وصف ہو۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بنگال کے آدمیوں کے قد چھوٹے، جسم دبلے اور رنگ سانولے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پنجاب کے ان جوانوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے جو دراز قد اور صاف ستھرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور کوئی بنگالن جسے پسند کر لے اور وہ اس بنگالن کا ہو جائے، وہ اس جوان کو مالا مال کر دیتی ہے۔ وہ اسے اپنے سر کا صرف ایک بال دیتی ہے، جو اس کی صرف ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کا دل صرف خواہشوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کسی سے کہو کہ تمہاری ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے، تو وہ نہیں بتا سکے گا۔ خواہشوں کی ایک قطار اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گی۔ ایک رات میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میری سب سے بڑی اور کبھی نہ پوری ہونے والی خواہش کیا ہے۔ میں سوچنے لگا تو خواہشوں کا ایک غول چھڑی ہوئی بھیڑوں کی طرح میرے ارد گرد اڑنے اور بنبنانے لگا۔ میری نیند اڑ گئی۔ بہت دیر بعد مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نیند کا ایک جھونکا سا آیا اور میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ نیند کا جھونکا گزر گیا مگر باپ میری پلکوں کے اندھیرے میں کھڑا رہا اور وہ خواہش میرے سامنے آ گئی جسے میں خواہشوں کے ہجوم میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ باپ کے خون کا انتقام، یہ تھی میری خواہش۔ مجھے اپنے باپ قاتل سے حساب چکانا تھا۔ یہ کام مشکل نہ تھا، یہ خواہشوں میں کوئی خواہش نہ تھی، یہ تو ارادہ تھا۔ میرے لیے آسان تھا کہ اپنے باپ کے قاتل کو کھیتوں میں اسی طرح قتل کر دیتا جس طرح اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، مگر وہ پکڑا گیا اور مقدمہ چلا۔ مجھے کچھ سکون ملا کہ اسے پھانسی کی سزا ملے گی اور اگر جج نے اس پر رحم کیا تو اسے عمر قید دے کر کالا پانی بھیج دیا جائے گا، مگر وہ صاف بری ہو کر آ گیا۔ اس نے دن دہاڑے 4 آدمیوں کے سامنے میرے باپ کا سر کلہاڑی سے کھول دیا تھا۔ ان چاروں نے تھانے دار کو بیان دیے تھے کہ یہ قتل ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، مگر عدالت میں جا کر چاروں نے کہہ دیا کہ انہیں دھمکیاں دے کر موقع کا گواہ بنایا گیا ہے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں یہ قتل کس طرح ہوا اور کس نے کیا ہے۔ گاؤں اس کا بھی عینی شاہد تھا کہ تھانے دار قاتل کے گھر آتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے قاتل کے گھر سے وہ بھینس نکلی جو ایک وقت کا 7 سیر دودھ دیتی تھی۔ قاتل کے ماں باپ نے موقع کے گواہوں کی ڈولیاں پیسوں سے بھر دی تھیں۔ صفائی کے گواہوں کو نئے کپڑے پہنا کر اور ان کی جیبوں میں چاندی کے روپے ڈال کر عدالت میں لے جایا گیا تھا۔ ادھر میں تھا، میری ماں تھی اور ایک چچا۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ابھی جوان نہیں ہوا تھا، ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا۔ گاؤں کے قریب ہماری 2-4 بیگھے زمین تھی جو ہمارے مویشیوں کو چارہ اور ہمیں 2 وقت کی روٹی دیتی تھی۔ یہ زمین نہری مربوں کا اور فوجی پینشن کا مقابلہ نہ کر سکی۔ ہمارے کچے کوٹھے پکے مکانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے۔ قاتلوں کو 14 سے روزانہ دودھ دینے والی بھینس اور روپوں کی تھیلیوں کے عوض رہا کرا کے ڈولوں اور بنگڑے کے ساتھ گاؤں میں
لایا گیا اور ہم اندر دب کے بیٹھے رہے۔ اس وقت میری عمر 15-16 سال تھی۔ ڈولوں کے گول گپاڑے سے میرا دل چاک ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ شعلے کی طرح اٹھا اور کلہاڑی اٹھا لی، لیکن ماں میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ مجھے چچا نے پکڑ لیا۔ وہ کہتے تھے انہوں نے قتل کیا ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں، اور تم کسی کو زخمی کر دو گے تو بھی عمر قید ملے گی۔ سب پیسے کا کھیل ہے، انصاف اسے ملتا ہے جس کی ڈولیاں پیسوں سے بھری ہوتی ہیں۔ میں گھر ہوتا تو میری ماں آہ بھر کر کہا کرتی تھی، بیٹا سب پیسے کا کھیل ہے، اور میں باہر نکلتا تو قاتل کی للکار سنائی دیتی۔ اس کے گھر کی عورتیں ہر کسی سے کہتی پھرتی تھیں، تھیلیاں لٹا کر اپنا آدمی بری کرایا ہے۔ 1.5-2 سال گزر گئے، میرے باپ کا قتل پرانی بات ہو گئی اور میری شادی ہو گئی۔ 18 سال کی عمر میں قد آور جوان نکلا، رنگ روغن نکھر آیا، جسم گوشت سے بھر گیا اور لوگ مجھے خوبصورت جوان کہنے لگے۔ میری بیوی میرے چچا کی بیٹی تھی۔ اس نے شادی کی پہلی رات میرے باپ کو بہت یاد کیا اور بولی، قاتل ابھی تک زندہ پھر رہا ہے۔ معلوم نہیں اس سیدھی سادی دیہاتی لڑکی نے یہ بات میرے باپ کے قتل کے افسوس میں کہی تھی، یا وہ مجھ پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اس کے دل میں قاتل کی اتنی نفرت ہے کہ اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی، یا اس نے یہ بات ویسے ہی کہہ دی تھی۔ میں اسے اپنی جوانی، مردانگی اور غیرت پر تانا سمجھا۔ میں دوسرے ہی دن قاتل کو قتل کر کے اپنی دلہن سے کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں کتنا غیرت مند اور دلیر ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں پھانسی چڑھ جاتا اور دلہن بیوہ ہو جاتی۔ مزہ تو جب تھا کہ قاتل میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا اور میں بری ہو جاتا، لیکن بری ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے باپ کے خون کا انتقام لوں گا۔ بیوی نے میرے ماں کو اور اپنے باپ کو بتا دیا۔ انہوں نے مجھے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں انتقام ضرور لوں گا، لیکن پہلے بری ہونے کا انتظام کر کے۔ کیا انتظام کرو گے؟ چچا نے مجھے کہا اپنی ساری زمین بیچ ڈالو تو صرف وکیل کی فیس پوری ہوگی، پولیس اور گواہوں کو کہاں سے دو گے؟ یہ خیال دماغ سے نکال دو، ہم غریب لوگ ہیں، ان بڑے ذمہ داروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے ارادے میں ذرا سی بھی کمی نہ آئی اور میں سوچتا رہا کہ پیسہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل چھٹی آ گیا جو بنگال پولیس میں تھا، اسے میرے چچا اور میری ماں نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے لہو کا بدلہ لینے کی باتیں کرتا رہتا ہوں، بہتر ہے کہ میں فوج میں یا پولیس میں بھرتی ہو جاؤں۔ میری ماں کو یہ غم کھاتا تھا کہ میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور چچا کو یہ غم کہ میں اس کی بیٹی کا خامن تھا۔ دونوں مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے، یہی خواہش میری بیوی کی تھی، اس کا انہوں نے یہ علاج سوچا کہ میں گاؤں سے ہی چلا جاؤں۔ چنانچہ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے گاؤں سے غائب کرنے کا انتظام کر دیا۔ میرے باپ کے دل میں یہ شوق نہ جانے کیسے پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے سکول جانا چاہیے۔ وہ زمانہ سکولوں کا نہیں تھا۔ دیہاتی اپنے بچوں کو اس لیے سکول نہیں بھیجتے تھے کہ بیکار ہو جائیں گے اور بڑوں کا ادب لحاظ نہیں کریں گے۔ بچے کا لاٹھ باز ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھے 2 میل دور کے ایک بڑے گاؤں میں سکول میں داخل کرا دیا۔ معلوم نہیں باپ کا میرے متعلق ارادہ کیا تھا۔ میں 8ویں جماعت میں تھا جب میرا باپ قتل ہو گیا اور میں نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ باپ نے شاید یہی سوچا ہوگا کہ مجھے تعلیم دلا کر انگریز کے ہاتھ اچھی قیمت پر فروخت کر سکے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل ایک روز مجھے جہلم لے گیا۔ جہلم بہت بڑی چھاونی تھی۔ راستے میں وہ مجھے بنگال کے جادو، عورتوں کی خوبصورتی اور بنگال کے قدرتی حسن کی باتیں سناتا گیا اور میں تصوروں میں بنگال پہنچ گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ سے پوچھا کہ میں پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا ہوں یا فوج میں۔ میں بنگال جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ جہلم پہنچے تو ہیڈ کانسٹیبل مجھے ایک دفتر میں لے گیا۔ میں نے اپنے گاؤں کے بعد وہ بڑا گاؤں دیکھا تھا جہاں میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ وہ گاؤں دیکھ کر مجھے پتا چلا تھا کہ دنیا میرے گاؤں سے کچھ بڑی ہے اور ان پہاڑیوں کے باہر کی دنیا کچھ اور قسم کی ہے، لیکن جہلم شہر کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ اسے میں جادو کی دنیا سمجھنے لگا۔ انگریزوں کو میں نے پہلی بار دیکھا، وہ فوجی وردیاں پہنے سڑکوں پر گھوم پھر رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کرتے اور ہنستے بھی تھے۔ سب سے زیادہ حیران مجھے ریل گاڑی نے کیا۔ اسے میں جادو کا کھیل سمجھتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے ایک دفتر میں لے گیا۔ پہلے مجھے ایک ہندوستانی افسر نے اسی طرح
ٹھونک بجا کر دیکھا جس طرح ہم لوگ کوئی جانور خریدنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں۔ اس دیسی افسر نے مجھے ایک انگریز افسر کے سامنے کھڑا کر دیا اور پہلی بار میں نے ایک انگریز کے ساتھ باتیں کی۔ وہ اردو بولتا تھا۔ اسے جب میں نے بتایا کہ میں 8 جماعتوں تک پڑھا ہوں تو اس نے مجھے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر بھرتی کر لیا۔ 8 جماعتیں بہت زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی۔ انگریز اردو بولتے تھے جو ہماری زبان تھی، لیکن ہم اپنی زبان نہیں بول سکتے تھے اور مجھ جیسے جو دیہاتی جوان اچھی طرح اردو بول سکتے تھے انہیں انگریز اچھی تنخواہ پر خرید لیتے تھے۔ میں نے اپنے خوابوں کی سرزمین بنگال کے لیے بوریا بستر باندھ لیا۔ میرے گاؤں کی ایک طرف پہاڑی تھی۔ میں نے گاؤں کے آخری سورج کو غروب ہوتے اس پہاڑی پر جا کر دیکھا۔ ہم جب بچے تھے تو اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ بیریوں کے چھوٹے چھوٹے درختوں کے چھوٹے چھوٹے بیر کھایا کرتے تھے۔ چوٹی پر جا کر بھی ہمیں پہاڑیاں اور نیچے کھڈ نالے ہی نظر آتے تھے اور ایک طرف کشمیر کی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جس کی چوٹیاں دودھ کی طرح سفید تھیں۔ وہ مجھے بڑی اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس شام میں بچہ نہیں تھا، میں یہاں سے بہت دور جا رہا تھا، اتنی دور کہ وہ فاصلہ میرے تصور میں ہی نہیں آتا تھا۔ اپنا گاؤں چھوڑتے میرا دل دکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں پھر کبھی ادھر نہیں آ سکوں گا۔ دل پر بوجھ تھا۔ میں گاؤں کو اور اپنی کوہستانی دنیا کو آخری بار دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گیا اور میری نظریں افق کے ساتھ ساتھ فضا میں تیرنے لگیں۔ اوپر سے مجھے اپنا چھوٹا سا گاؤں بہت ہی چھوٹا نظر آ رہا تھا، ہر گھر سے دھواں نکل رہا تھا۔ میری نظریں اس پکے مکان پر رک گئیں جس میں میرے باپ کا قاتل رہتا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس اونچے مکان نے سارے گاؤں پر اپنا سایہ ڈال رکھا ہے۔ مجھ پر تو اس مکان کا عصیب طاری تھا۔ میں اس مکان کو دیکھتا رہا اور میری سانسیں ہانپنے لگیں، خون کی گردش تیز ہو گئی۔ دل میں آئی کہ میں اس پہاڑی کا بہت بڑا حصہ بن جاؤں اور اوپر سے سرکتا ہوا نیچے جاؤں اور اس پکے مکان کو اپنے نیچے کچل اور مسل ڈالوں۔ جو کمزور ہوتے ہیں وہ میری طرح تصوروں میں پہاڑ اور ہاتھی بن جایا کرتے ہیں، بعض شیر اور چیتے بن کر اپنے طاقتور دشمن کو چیرتے پھاڑتے رہتے ہیں۔ میں بنگال کے جادو کا راز حاصل کروں گا، میں نے ارادہ کیا، اور پہلی چھٹی آ کر اپنے باپ کے قاتل کے سارے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ میں ان سب کی روحیں گنے میں ضبط کر لوں گا اور گنے کو چاقو سے کاٹتا رہا کروں گا، پھر ان سب کو تڑپتا دیکھا کروں گا۔ ان کے ایک بھی مویشی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے فصل کٹ کر کھلیان میں آئیں گے تو جادو کے زور سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ جادو کا بید نہ ملا تو روپیہ پیسہ تو مل ہی جائے گا۔ جس طرح ہمارے تھانے کے تھانے دار نے رشوت لے کر میرے باپ کے قاتل کو بری کرا لیا تھا، اسی طرح میں بھی رشوت لے کر دولت اکٹھی کرتا رہوں گا۔ چھٹی آؤں گا تو اپنے باپ کے قاتل کو سارے گاؤں کے سامنے قتل کر دوں گا۔ تھانے دار آئے گا تو ساری دولت اس کے آگے رکھ کر کہوں گا کہ یہ لو اور مجھے بری کراؤ۔ خدا نے انسان کو دماغ دیا، عقل دی کہ سوچے اور اپنا راستہ بنائے، حصیں دی کہ محسوس کرے کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا نہیں، مگر انسان نے کیا سوچا، کون سا راستہ بنایا، کیا محسوس کیا، اچھا کون ہوتا ہے، کون اچھا نہیں ہوتا۔ انسان جب خدا کے راستے سے ہٹ کر اپنا راستہ بناتا ہے تو اسی کو مستقیم سمجھتا ہے۔ یہ راستہ اس کی عقل نہیں بناتی، یہ اس کی خواہشات، اس کے تعصبات اور اس کی مجروح حصوں اور کچلے ہوئے جذبات کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسا ہی راستہ میں نے بنا لیا۔ میری رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے نیچے دیکھا، میں جس پہاڑی پر کھڑا تھا اس کے سائے نے میرے گاؤں کو دھندلا دیا تھا۔ سورج میرے عقب میں افق پر جا پہنچا تھا۔ پہاڑیوں میں گری ہوئی میری دنیا میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی شام ہو جایا کرتی تھی اور جادو کے دیش کی پہلی صبح۔ دماغ میں ابھی تک ریل گاڑی چل رہی تھی، کچھ سفر کشتیوں میں بھی کیا جو خواب کی طرح تھا۔ یاد نہیں رہا تھا کہ میں کب ریل گاڑی میں بیٹھا تھا اور کتنے دنوں بعد پہنچا ہوں۔ کوئی میرے ساتھ بات کرتا تھا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آدمی نہیں ریل گاڑی ہے۔ اس کی آواز مجھے انجن اور گاڑی کے پہیوں کے شور کی طرح سنائی دیتی تھی۔ جو بھی ملتا پہلے بغل گیر ہوتا، پھر پوچھتا ضلع تحصیل گاؤں، پھر انجن اور ریل گاڑی کی چھک چھک۔ یہ 3 سوال بن گئی۔ ضلع تحصیل گاؤں، تم لوگ کو ہم ادھر اس واسطے لایا کہ تم اچھا لوگ ہے، ادھر کا لوگ اچھا نہیں۔ یہ پولیس کے ایک انگریز افسر کی آواز تھی جو
ہمیں پہلے دن لیکچر دے رہا تھا۔ ہم 13 جوان تھے، 5-6 پنجاب کے اور باقی ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے تھے۔ وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس لیے بنگال پولیس میں بھرتی کیا گیا ہے کہ بنگالی اچھے لوگ نہیں ہیں، بہت بدماش ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور ان جنگلوں میں گم ہو جاتے ہیں جن میں کسی انسان کی تلاش بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ بنگالی سازش فوراً سوچ لیتے ہیں اور انہیں پکڑنا اس لیے آسان نہیں کہ ایکا کر لیتے ہیں، مجرموں کو چھپا لیتے ہیں اور پولیس کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ بہت غریب ہیں، ان کی آمدنی کے ذرائع محدود ہیں، محنت کے عادی نہیں، بچے بہت پیدا کرتے ہیں، بھوک سے تنگ آ کر یہ لوگ اپنی جوان بیٹیاں اور اپنے بچے بھی بیچ دیتے ہیں۔ مسلمان زیادہ ہیں اور دوسری قوم ہندو ہے، لیکن حکومت کے سامنے دونوں قومیں ایک ہو جاتی ہیں، پھر ان کا کوئی مذہب نہیں رہتا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ صاحب بتائے گا کہ بنگال کے جادو سے بچنا، یہاں کی عورتیں تم پر جادو کر کے قبضہ کر لیں گی اور تمہاری روحوں کو گنے میں ضبط کر لیں گی، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ یہ مجھے اگلے ہی روز معلوم ہو گیا تھا کہ بنگال میں گنا ہوتا ہی نہیں۔ یہ انگریز افسر اپنی اس پالیسی پر عمل کر رہا تھا، پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ تم بنگالیوں سے برتر اور دیانتدار ہو۔ وہ ہمارے دلوں میں بنگالیوں کی دشمنی پیدا کر رہا تھا۔ بنگال کا پہلا دن گزر گیا، پھر ٹریننگ کا عرصہ گزر گیا اور مجھے چٹا گانگ کے علاقے کے ایک تھانے میں بھیج دیا گیا جس کا انچارج صوبہ بہار کا ایک مسلمان شمس الحق تھا۔ کانسٹیبلوں میں 2 بنگالی، باقی دوسرے صوبوں کے تھے۔ تم ابھی جوان ہوئے ہو۔ سب انسپیکٹر شمس الحق نے پہلے دن مجھے کہا، تم نے ٹریننگ حاصل کر لی ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ ٹریننگ عقل نہیں دے سکتی۔ تمہیں پولیس کے طور طریقے بتائے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ مجرم جرم کس طرح کرتے ہیں اور ان کی سراغ رسانی اور تفتیش کس طرح کی جاتی ہے۔ کچھ دفعات قانون کی بھی بتائی گئی ہیں، لیکن یہ ایک رسم ہے جو پوری کی گئی ہے۔ تمہیں اپنی عقل سے کام لینا ہوگا۔ یہ ٹریننگ، یہ لیکچر اور یہ کتابیں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکیں گی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اتنا بڑا عہدہ نہیں کہ تم اپنا دماغ خراب کر لو۔ یہ پنجاب نہیں، یہاں تمہیں کوئی رشوت نہیں دے گا۔ یہ بہت غریب لوگ ہیں، اسی لیے یہ جرم کرتے ہیں، لیکن یہ جرائم پیشہ نہیں۔ صاحب، میں نے اس سے پوچھا، پنجاب میں بنگال کا جادو بہت مشہور ہے اور یہاں سے پولیس کے جو پنجابی ملازم چھٹی پر جاتے ہیں وہ بنگال کے جادو کی کہانیاں سناتے ہیں۔ اس نے میرا سوال خود ہی پورا کر کے کہا، وہ کہانیاں میں نے بھی سنی ہیں، سب جھوٹ ہیں، یہاں کوئی جادو نہیں۔ یہ خطہ اور یہاں کے لوگ ایک حقیقت ہیں اور پولیس کی ملازمت بڑی تلخ حقیقت ہے۔ یہاں جادو اتنا ہی ہے کہ عورتوں کی آنکھیں موٹی اور نشیلی اور بال ملائم اور لمبے ہوتے ہیں جنہیں یہ کھلا رکھتی ہیں۔ پولیس کے بعض ملازم اس جادو کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے جنگل میں ایک جوان بنگالن دیکھی اور سمجھ لیا کہ یہ تو اپنا مال ہے۔ لڑکی نے دیکھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تو اس نے کانسٹیبل کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسے گھنی جھاڑیوں میں لے گئی۔ اچانک کسی نے وار کیا اور کانسٹیبل کی ایک یا دونوں آنکھیں نکل گئیں۔ ان لوگوں کے پاس ایک خاص قسم کا ہتھیار ہے جسے یہ دا کہتے ہیں، اس سے یہ لوگ آنکھیں نکالنے کے ماہر ہیں۔ تمہیں پتا ہی نہیں چلے گا اور تمہاری دونوں آنکھوں کے ڈیلے تمہاری آنکھوں سے الگ ہو چکے ہوں گے۔ ہم دیہاتی علاقے میں ہیں، یہاں کے مرد صرف ایک کپڑا پہنتے ہیں۔ یہ 1.5-2 گز چوڑا کپڑا ہے جو وہ کمر کے گرد باندھ لیتے ہیں۔ بعض عورتیں بھی یہی کپڑا باندھتی اور اوپر سے ننگی رہتی ہیں۔ مسلمان عورتیں ساڑی جیسی چادر سے سینہ بھی ڈھانپ لیتی ہیں۔ یاد رکھنا، محمد خان کسی عورت کا ننگا جسم دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ وہ نیت کی بھی ننگی ہے۔ ذرا دور رہنا، تم اس وقت بڑے ہی خطرناک علاقے میں ہو۔ یہ علاقہ اس قدر دشوار گزار ہے کہ تم اپنے آدھے سے زیادہ علاقے کی گشت بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے کچھ دور چٹا گانگ کی بندرگاہ ہے، یہاں تاجروں کا مال اترتا ہے۔ یہاں انگریزوں کا بھی ساز و سامان بحری جہازوں سے اترتا ہے۔ یہاں غیر قانونی چرس اور افیون بھی اترتی ہے اور یہ سارا مال اتنا قیمتی اور اتنا کارآمد ہوتا ہے کہ اکثر چوری ہو جاتا ہے۔ کچھ مال ادھر سے یعنی اندر سے جاتا ہے، یہ تاجروں کا اور سرکار کا مال ہوتا ہے اور اس میں کچھ مال غیر قانونی بھی ہوتا ہے۔ اس غیر قانونی مال میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ لڑکیوں کو اغوا کر کے باہر بھیج دیا جاتا ہے۔ چٹاگانگ کے جنگلوں میں رہنے والے بنگالی باقی بنگال کی نسبت اچھی شکل و صورت کے لوگ ہیں۔ مرد تو کالے کالے اور مریل
سے ہیں। ان کی عورتوں کے رنگ صاف اور نقش و نگار بہت اچھے ہیں۔ اس علاقے میں صرف جنگل اور ندیاں ہی نہیں، چٹانیں بھی ہیں۔ یہاں سے کچھ دور ایک قبیلہ رہتا ہے جو چکما کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کے رنگ بالکل صاف ہیں، بلکہ بعض گورے ہیں۔ وہ خوبصورت لوگ ہیں، مسلمان نہ ہندو۔ شمس الحق نے کہا ان کے اپنے ہی عقیدے ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، جنگل کے کیڑے ہیں، انہیں پکڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ چونکہ ان کی عورتیں خوبصورت ہیں، اس لیے ان میں سے کبھی کبھار کوئی نوجوان لڑکی اغوا ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ تھانے میں بھی آتے ہیں اور خود بھی لڑکی کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ انتقاماً لوٹ مار اور قتل کر جاتے ہیں۔ محمد خان، تم سیدھے اپنے گاؤں سے آ رہے ہو۔ میں نے یہی جاننے کے لیے تم سے پوچھا تھا کہ تمہارا گاؤں اور تمہارا علاقہ کیسا ہے۔ تم محدود، غیر آباد اور پسماندہ علاقے سے آ رہے ہو، میری بات نہیں سمجھ سکو گے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اس خطے میں جہاں تم آج ASI بن کے آئے ہو، ایک اور دنیا آباد ہے جو پولیس کو نظر نہیں آتی۔ پولیس کے مخبر بھی کوئی مدد نہیں کرتے۔ قدرت نے مجرموں کے چھپنے کا جو بندوبست یہاں کر رکھا ہے وہ کسی اور خطے میں نہیں۔ تمہیں یہاں کے کچھ علاقے دکھائے گئے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پر جنگل اتنا گھنا ہے کہ انسان اس میں سے گزر نہیں سکتا۔ جھیلیں ہیں، چھوٹی بڑی ندیاں ہیں جو 10-12 قدموں پر مڑتی ہیں۔ ان کے کنارے پر جھاڑیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جیسے اس میں سے ہوا بھی نہ گزر سکتی ہو۔ گھاس کے نیچے چھپی ہوئی دلدل ہے۔ ساون میں ہر سو جل تھل ہو جاتا ہے، دریا اور ندیاں ابل آتی ہیں، کنارے ڈوب جاتے ہیں، خشک نصیب جھیلیں بن جاتے ہیں، دریاؤں میں سیلاب آ جاتا ہے، بنگال سمندر بن جاتا ہے۔ پولیس کی سرگرمیاں بند ہو جاتی ہیں، صرف مجرم ہیں جو اپنے ٹھکانے پانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کی کشتیاں چلتی رہتی ہیں۔ تم جیسے آدمی جو اس خطے سے واقف نہیں، وہ کسی مجرم کے تعاقب میں نکلیں تو کہیں دلدل میں جا پھنستے ہیں یا ناکام لوٹ آتے ہیں۔ یہ دیش خطرناک مجرموں کو پناہ دیتا ہے۔ ہندوستان، آسام اور برما کے ڈاکو، راہزن اور بردہ فروش بھی یہیں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہاں اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، جرم کہیں اور کرتے ہیں اور مال یہاں آ کر چھپاتے ہیں۔ ایک تو غاریں ہیں جو ان کے ٹھکانے بنے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں صدیوں پرانے کھنڈر ہیں جنہیں قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سینکڑوں سال پہلے کے مندروں کے کھنڈرات ہیں۔ ان کی دیواروں پر کائی جم گئی ہے، ان کے دروازے میں درخت اگے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے درخت ہیں، بڑے درختوں کے تنے دیواروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ ان کی چھتوں پر پودے اگے ہوئے ہیں۔ دور سے یہ درختوں اور جھاڑیوں میں چھپی ہوئی ٹیکریاں اور چٹانیں لگتے ہیں۔ ان کھنڈرات میں بڑے خطرناک جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں۔ ایک خطرناک گروہ اور بھی ہے جو ان کھنڈرات کو اپنا ٹھکانہ بنائے رکھتے ہیں۔ یہ گروہ انگریزوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ لوگ دستی بم بناتے ہیں اور انگریزوں کے بڑے بڑے افسروں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اس گروہ کے آدمی جگہ جگہ موجود ہیں۔ انہیں دستی بم اور اسلحہ بنگال سے ملتا ہے۔ یہ لوگ یہیں آ کر چھپتے ہیں۔ یہ ہے بنگال کا جادو۔ یہاں کی کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس لیے نہ اٹھا لینا کہ یہ تمہیں اچھی لگتی ہے، پہلے دیکھ لینا کہ اس چیز کی خوبصورتی میں بارود بھرا ہوا ہوگا۔ بنگالی عورت کی آنکھوں میں جادو ہے۔ تم جیسے اجاڑ دیہاتی اس جادو کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں ایک اور خطرے سے آگاہ کرتا ہوں۔ تم خوبصورت جوان ہو۔ پنجاب اور صوبہ سرحد میں تم جیسے جوان عام پائے جاتے ہیں، اس لیے کسی کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ بنگال کے مرد تم نے دیکھ لیے ہیں، ان میں تمہیں کھڑا کر دیا جائے تو تم بہت ہی خوبصورت اور ہرکولیس کی طرح طاقتور لگو گے۔ تمہیں ASI کے عہدے پر بھرتی کرنے والوں نے تمہاری تعلیم نہیں دیکھی تھی۔ تم نے 8 جماعتیں پوری نہیں پڑھی، پڑھ بھی لیتے تو مڈل کلاس کوئی تعلیم نہیں۔ انہوں نے تمہارا قد بد اور تمہارا چہرہ دیکھا تھا۔ تم ایک درجن بنگالیوں کو اکیلے لپیٹ سکتے ہو۔ پہلے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ تم جیسے جوانوں کو جرائم پیشہ لوگوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اگر تم پر ایسا جال پھینکا جائے تو اس سے بچنا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔